بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کے یوٹیوب چینل کی جانب سے میں منصور اعظم نیازی کلاس 8 کے سبجیکٹ اسلامیات کے لیکچر کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یوٹیوب ویڈیو کا عنوان ہے سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال کا مختصر تعارف ہم اپنی پہلی یوٹیوب ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کے متعلق، انفال مال غنیمت، وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ وہ سے مراد صحابہ کرام اور آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو غزوہ بدر میں لشکر کفار میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا اور صحابہ کرام نے اسے اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ صحابہ کرام نے مال غنیمت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے سوال کیا کیونکہ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی اور اسلام میں مال غنیمت سے متعلق ابھی تک کوئی احکامات نازل نہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ جنگ میں جس کے ہاتھ جو مال لگتا وہ اس کا مالک ہوتا۔ عرب جنگ کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ لوٹ کھسوٹ کے لیے کیا کرتے تھے، اور ان میں جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا اتنا ہی مال غنیمت کا حقدار ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی وضاحت چاہی تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، قل کہہ دو، انفال مال غنیمت، للہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول رسول کے لیے۔ آپ کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو کہہ دیں، ان کو بتا دیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ تو لوگوں نے کی، قربانیاں بھی لوگوں نے دیں، اور اس کے نتیجے میں ملنے والے مال کے متعلق کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ جب اللہ کی خاطر جنگ کے لیے نکلیں تو مال کی لالچ اور حرص اپنے اندر ختم کر دیں، یعنی جو جنگ کے لیے نکلے وہ یہ سوچ کر نہ نکلے کہ اسے دنیاوی فائدہ ہوگا، بلکہ اس کا نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے تاکہ وہ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں۔ فاتقوا اللہ، فتقو پس ڈرو، اللہ اللہ سے، پس اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور دنیاوی فوائد چھوڑ دو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلحوا اصلاح کر لو، درست کر دو، صلح کر لو اپنے معاملات کی، ذات بینکم آپس کے، یعنی آپس کے معاملات کو درست کر لو، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اپنے درمیان صلح رکھو۔ مال غنیمت ملنے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی تک
اسلام کے ان کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق ابھی تک کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ مختلف صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی۔ کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ یہ مال فوجیوں کو ملنا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں یہ مہاجرین کو ملنا چاہیے، کچھ کے خیال میں یہ انصار کا حق تھا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اس مال غنیمت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ چنانچہ انہی باہمی اختلافات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے یہ اختلافات ختم کر لیں اور آپس میں صلح رکھیں اور لڑنے جھگڑنے سے باز رہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان اگر تم ہو مومنین مومن، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مانی جائے، یعنی ذہنی طور پر تیار رہا جائے کہ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا برا، ہمیں وہ ماننا ہی پڑے گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما سوائے اس کے نہیں کہ، مومنون مومن، الذین وہ لوگ ہیں، سوائے اس کے مومن وہ لوگ ہیں، اذا جب، ذکر کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو، واجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم قلب کی جمع قلوب، قلب کے معنی ہے دل، ہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس آیت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ یہی وہ ڈر اور خوف ہے جو ایک مسلمان کو متقی بناتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وَإِذَا اور اذا جب، تلیت پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، آیاتہ اس کی نشانیاں یا اس کی آیتیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے، ہم ان کا ایمان، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی مومن قرآن کی آیات سنتا ہے تو اس کے دل میں بیزاری اور اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں قرآن کو سننے کا شوق، محبت اور جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ قرآنی احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر، ربہم رب، ہم اپنے ان کے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون توکل رکھتے ہیں، توکل بھروسہ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومنوں کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل اور بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتے
اور نہ ہی کوئی دنیاوی لالچ، خوف اور آزمائش انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روک سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کیا۔ اب میں آپ سے اس ٹاپک سے متعلق چند سوالات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1، مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، مال غنیمت کس کا مال ہے؟ سوال نمبر 3، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق کیوں سوال کرتے تھے؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ سوال نمبر 5، مومنین کی صفات بیان کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آج کے ضمن کام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 1 اور 2 کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ مزید یہ کہ جو آزمائشی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات بھی تحریر کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔